باقی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے. حضرت غازی علم الدین جب اس نے ایک ہندو پنڈت کو مارا تھا، اس کے جرم میں اس کو جیل بھیجا گیا، اور حکومت بھی انگریزوں کی اور جج بھی ہندو تھے. بہت ایسے منٹوں میں مقدمہ چلایا اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دے کے جیل بھیج دیا. سزائے موت والوں کے لیے الگ کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، کالی کوٹھڑیاں ہوتی ہیں 12 فٹ کی. وہ چاہے ٹانگیں سیدھی کر سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں. اس وقت جو بڑے بڑے چوٹی کے وکیل تھے، جیسے قصوری تھا، اعجاز بٹالوی تھا، محمد علی جناح تھا، یہ بڑے وکیل تھے جنہیں یورپ والے بھی مانتے تھے اور اپنے مقدمات میں بلاتے تھے. انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا ایسے اللہ کے بندے کو سمجھاؤ، یہ انکار کر دے کہ میں نے قتل کیا ہے. انکار اگر یہ کر دے تو اس کی بریت کے ہم ذمہ دار ہیں. 100% یہ بری ہو جائے گا. لیکن جب یہ خود کہے کہ میں نے قتل کیا تو ہم وکیل کیا کریں؟ چند علماء منتخب کیے گئے کہ تم جاؤ سپرنٹینڈنٹ سے ہی جاؤ. سپرنٹینڈنٹ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح بیچارہ چھوڑ جائے، اس نے عشق رسول میں قربانی دی ہے، کون سا جرم کیا ہے اس نے. سارے اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو سمجھایا کہ شریعت میں تولیہ بھی جائز ہے، شریعت میں کافروں کے مقابلے پر اگر تم نے قتل کیا ہے تو کیا ہے، اچھا ہے. حضور کے زمانے میں جس صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا تو حضور نے معاف کر دیا. جب وہ ساری تقریر سنتا رہا اس کے بعد رونے لگ گیا. اور کہنے لگا کہ حضرات آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے جوتیوں کا بھی غلام ہوں، لیکن اس کوٹھڑی میں مجھے روز حضور کی زیارت ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں علم دی ہمارے پاس کمال ہے. اب میں آپ لوگوں کا کہنا مانوں کہ ان کا کہنا مانوں؟ جماعت علماء کی واپس آ گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں مانتے، یہ جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اس کو کہنا بھی فضول ہے. جب اس کو پھانسی کے لیے لے گئے تو وہ کہنے لگا بھی بات سنو، اگر اپنے ہاتھ سے گلے میں رسا ڈالنا خودکشی نہ ہوتی، حرام موت نہ ہوتی تو میں رسا بھی خود گلے میں ڈالتا. لیکن چونکہ شریعت میں وہ بنا ہے، کہتے اتنی زور سے اس نے کلمے کا نعرہ لگایا کہ ساری جیل ہل گئی، سب نے نعرے لگانا شروع کر دی اور وہ اللہ کے راستے میں پھانسی چڑھ گئی. مجھے حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن کسی مقدمے میں اسی جیل میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یار مہربانی کرو ایک رات تو مجھے اس کوٹھی میں رکھو جہاں علم نہیں تھا. مولانا میں بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن تو میں نے کہا اس میں یار بس کی کیا بات. جب رات کو سب لوگ سو جائیں تو کوٹھی کھول کے مجھے اندر رات گزارنے میں صبح کا نکل آؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو مدتوں کے بعد گیا نا، اس کو میں خوشبو آتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بی عائشہ فرماتی ہیں نا کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، بین سہری و نہری.
اور حضور انگلی اپنی کھڑی کر کے اللہ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کہتی ہے کہ میرے حضور کا ہاتھ تھک کر گیا۔ بات کے میں سمجھ گئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی روح مبارک نکل گئی ہے۔ جب تو روح تھی تو ہاتھ میں طاقت تھی۔ فرماتی ہے صبح کا آپ کے روح نکلنے سے میری کوٹھی میں ایسی خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اور کیسے نہ آتی بھائی، اور محمد مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی ام سلیم کے گھر میں حضور لیٹے ہوئے تھے، چارپائی پر، چٹائی پر۔ حضور کو گہری نیند تھی۔ بی بی کپاس لے کر حضور کے بدن سے یوں لگاتی، اس کو پھر شیشی میں نچوڑ دیتی، پھر لگاتی، پھر لگاتا، شیشی آدھی شیشی اسے بھر رہی۔ حضور کی نیند کھل گئی۔ ارے کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور غریب لوگ ہیں، کہاں سے آتا ہے خریدے؟ لوگوں کے بیٹے تو شادیوں پر، خوشیوں پر نئے نئے عطر لگاتے ہیں، میں تیرا پسینہ لگاتا۔ ساری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ گئی۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔ صحیح روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ کے پاس آتے تو دو زانوں بیٹھتے تھے اور کہتی امہات المومنین، حضور کے جو کپڑے یا چادر جو بھی چیز آپ کے پاس ہے زیارت کرایا کریں۔ بی بی صاحبہ نے چادر دی، حضرت معاویہ نے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو نچوڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیا، اور حضور کی ایک چادر تھی کسی کے پاس، کسی صحابی کے پاس۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو اس کے پاس گیا، اس کہا کہ جو مرضی آئے دولت مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، چادر مجھے دے دو۔ اور نے کہا حضرت میں آپ میرے پاس چل کے آئے ہیں، ورنہ یہ چیز کسی کو دینے کی ہے، لیکن آپ قبول فرمائیں۔ انہیں چادر دے دی۔ حضرت نے حضور کی چادر، آپ کے ناخن، آپ کے بال مبارک یہ سب رکھے ہوئے تھے، اور وصیت کی تھی کہ مجھے جب کفن دو یہ چادر بھی ڈالو، اور یہ ناخن وغیرہ بال جو ہے میری آنکھوں پر اور میری ناک پہ رکھ کے بھی قبر میں دفن کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ نہیں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم لوگ جو ہے نا جی، ناراض نہ ہونا، ہم تو زبانی کلامی عاشق ہیں۔ میلاد بنا لیا، حلوے کی دیگیں چڑھا لی، جلوس نکال لیے، جھنڈیاں لگا لی، بس ہم یہ عشق ہے ہمارا جو الٹا گناہ کا باعث ہے۔ عاشق تو وہ تھے نا جی، حضور کا نام سن کر بھی جان دے دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد شام چلے گئے۔ صحابہ نے بڑا روکا، انہوں نے کہا بھائی میں مصلی پہ جب نبی کو نہ دیکھوں تو میں کیا کروں گا۔ شام چلے گئے، ایک رات سو رہے تھے، کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا بلال اتنی جفا بھی ہوتی ہے کہ پھر ہمیں ملنے بھی نہیں آئے۔ ہمارے لوگ کبھی تک موت حیات کے جھگڑے میں ہیں، زندہ ہے کہ موت ہے کہ حیات ہے۔ اللہ اکبر۔
بلال کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور چل پڑا مدینے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تو دیوار کو دیکھ کے سارے صحابہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ بلال آج حضور والی اذان سنا دے. اللہ نے حضرت بلال کا آواز بھی بلند بھی تھی اور خوبصورت آواز بھی تھی, شکل کاری تھی. اللہ اکبر. حضرت نے کہا بھائی ناراض نہ ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں جب کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ, مجھے حضور تو نظر نہیں آئیں گے, میں یہی مر جاؤں گا, اذان کوئی نہیں کر سکوں گا. لوگوں نے کہا یہ نہیں مانے گا. حسن حسین کو لے, حسن حسین چھوٹے تھے, ان کو لے آئے, ان سے پیار کیا. انہوں نے کہا بلال امین نانے والی اذان. بلال نے کہا حسین حسن تم سے میں نے حضور کا پیار دیکھا ہے, تمہیں گلے سے لگاتے تھے اور سنتے تھے کہ میرے پھول ہیں یہ, میں تمہارا انکار نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے کھڑے ہو کے اذان دی. اذان کی آواز آئی تو سارا مدینہ الٹ پڑا. انہوں نے کہا شاید حضور آ گئے ہیں. اگر بلال آ گیا ایسے مانا حضور بھی آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی, بڑی مشکل سے روتے بھی رہے, اذان بھی دیتے رہے, اور سارا مدینہ بچے عورتیں مرد سب رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اماں عائشہ سے کہا اماں ہو جاتے رہے, میں اس کے اندر تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا, مجھے ایک رات تو گزارنے دے. انہوں نے کہا بلال میں تمہارا انکار نہیں کر سکتی, لیکن تم اگر ادھر مر گئے تو میں دفن تو نہیں کروں گی تمہیں وہاں. انہوں نے کہا مجھے باہر پھینک دینا لیکن رات تو گزارنے دو. بی بی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی. ساری رات حضرت بلال درود شریف پڑھتے رہے. وہی اذان کا وقت آیا صبح کا جب آ کے حضور کو جگاتا تھا. اس اذان کے وقت باہر نکلے. لوگوں نے پھر بھی انہوں نے کہا بس جو ہو گیا سو ہو گیا, مجھ سے اذان نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ مجھے روک نہ دیں, وہ چھوڑ کے پھر چلا گیا مدینہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کرو. ایسے بخیل حاجی تو میں نہیں دیکھے, نہ درود پڑھتے ہیں نہ بیگ پڑھتے ہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ایام حج جب آتے تھے نا پوری گلیاں گونجتی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب تو پتہ نہیں ہوتا کون ہے, ایئر کنڈیشن بسیں ہیں, شیشے بند ہیں, حاجی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو صرف رسم رہ گئی. اذان تو اب بھی ہے لیکن رسم بلالی نہ رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور راستے میں پوچھا کہ معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟
حضرت معاویہ نے کہا حضور میرا سینہ لگا، میرا پیٹ بھی لگ رہا ہے۔ حضور نے کہا اللہم املأہ علما وحلما وحکمتا، اللہ معاویہ کے اس پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے اعلم امتی معاویہ، علم والا آدمی جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ زندگی میں انشاءاللہ پھر